الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الحبیب العلی القدر العظیم الجہ وعلى آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ پھر پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلى آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اقبال بابا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی دنیا۔ پروگرام روحانی دنیا الحمدللہ عز و جل آپ ہفتے میں 2 دن بدھ اور جمعرات رات 7 بجے پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق دیکھتے ہیں۔ دیکھ کر اپنے مسائل کے لیے کالز کرتے ہیں۔ مسئلہ کسی بھی طرح کا خدا نہ خواستہ بے اولادی کا سلسلہ ہے، یا رزق میں برکتیں نہیں ہوتی، یا کسی مرض نے آپ کو گھیر رکھا ہے، میں علم العادات کے ذریعے حساب لگا کر قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو وظائف بتاتا ہوں۔ آپ نماز کی پابندی کے ساتھ ان وظائف کو پڑھتے ہیں، رب کریم اپنی رحمت سے آپ کے مسائل کو حل فرماتا ہے۔ الحمدللہ آج شب جمعہ ہے اور شب جمعہ کا درود پاک میں نے پڑھا ہے، اس نیت سے بھی پڑھا ہے کہ آپ کو بھی یاد آ جائے، تو آپ بھی پڑھ لیجئے انشاءاللہ تعالی۔ بڑی برکتیں اور رحمتیں ہیں اس کے لیے جو شب جمعہ کا درود پاک پڑھتا ہے۔ اور ساتھ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شب جمعہ میں سورہ یاسین کی تلاوت کرے رب عز و جل اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو آج شب جمعہ ہے، الحمدللہ مبارک دن ہے جمعہ کا جو لگ چکا ہے، تو ضرور بالضرور آپ یاسین شریف کی تلاوت کر لیجئے گا۔ پروگرام روحانی دنیا میں کال سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جب بھی کال کریں اس وقت اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیا کریں جب آپ کی کال کنٹرول روم کو موصول ہو چکی ہو۔ ساتھ میں کاپی پینسل لازمی طور پہ اپنے پاس رکھا کریں تاکہ اپنے سوال کے جواب میں وظائف نوٹ فرما سکیں۔ ساتھ میں میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں، ان کو بھی لکھ لیا کریں۔ اور ایک احتیاط اور کر لیا کریں کہ جس کے متعلق سوال ہے، جب آپ کی کال لگ جاتی تو پہلے جس کے متعلق آپ کو پوچھنا ہے ان کا نام اور ان کی والدہ کا نام بتا دیا کریں۔ ساتھ میں اگر رشتے کا استخارہ ہے تو لڑکا لڑکی اور دونوں کی والدہ کا نام چاہیے ہوتا ہے۔ اولاد کے سلسلے میں بھی 4 نام چاہیے ہوتے ہیں، میاں بیوی اور دونوں کی والدہ کا نام۔ تو یہ اگر آپ پروگرام کو اچھی طریقے سے انشاءاللہ فالو کریں گے، دیکھیں گے، سنیں گے، تو امید ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ سوال لے سکیں گے اور انشاءاللہ آپ کو وظائف بتا سکیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلتے ہیں آج کے پہلے کالر کی طرف، دیکھتے ہیں مقصد کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابا جی میں فہیم بات کر رہا ہوں دبئی سے۔ جی فہیم بھائی، آپ کا مسئلہ تو امی کا نام بتائیں۔ جی میرا مسئلہ ہے، امی کا نام عاشو بیگم۔ عاشو یا عائشہ؟ عاشو۔ عاشو بیگم، ٹھیک ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ جی مسئلہ یہ ہے، دبئی میں نے ابھی شاپ کی ہے تو بڑے مسئلے تھا، ابھی مسئلے سے نکلا ہوں، ابھی سمجھ نہیں آ رہا، کسی ٹائم کہتا ہوں دکان چھوڑ دوں، بیچ دوں واپسی، کسی ٹائم کہتا ہوں اس کو آگے چلوں۔ اس کے بارے میں مجھے بتا دیں کہ یہ میرے لیے آیا کہ بہتر ہے یا نہیں۔ میں ضرور بتاتا ہوں، آپ پروگرام دیکھیے، رب کریم آپ کے لیے آسانی عطا فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کال ڈراپ ہو گئی، رب کریم آسانی عطا فرمائے۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ کاپی پینسل اپنے پاس لازمی طور پہ رکھا کریں۔ دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، میری آواز نہیں آ رہی؟ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی بھائی میرا والدہ کا ایک مسئلہ ہے۔ نام بتائیے۔ میری والدہ کو آج سے 30-35 سال پہلے کچھ بد اثرات کا مسئلہ ہو گیا تھا۔ نام بتائیے امی کا اور نانی کا۔ میری امی کا نام نسیم اختر ہے اور میری نانی کا نام ہے سائرہ بی بی۔ نسیم اختر سائرہ بی بی۔ 35 سال پہلے اثرات ہو گئے تھے، اب کیا مسئلہ ہے؟ اثرات ہو گئے تھے، اس کے بعد پھر وہ مسئلہ حل ہو گیا تھا۔ اب بھی وہ یہ کہتی ہیں کہ میرے جو سر ہے نا اس کے اندر کوئی چیز پھڑپھڑاتی ہے، میرے سینے پر دباؤ پڑتا ہے، میرا جسم بالکل گرم ہو جاتا ہے اور میرا سینہ جام ہو جاتا ہے۔ میں بتاتا ہوں، آپ پروگرام دیکھیے،
آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ وظیفہ بھی بتاتے ہیں، امی کا حساب بھی چیک کرتے ہیں۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بابا، کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر۔ فہیم بات کر رہا ہوں۔ جی بابا صاحب، پہلے بھی میں نے آپ سے بات کی تھی، آپ نے مجھے وظیفہ بتایا تھا جاب کے لیے۔ جی جی، امی کا نام بتائیں۔ مسرت بی بی۔ فہیم بنت مسرت بی بی، ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ تو اس کے وظیفے کے دوران مجھے ایک جاب آفر لیٹر آیا قطر کے لیے، تو ابھی میں نے اس بندے کو پیسے وغیرہ دے دیے ہیں، تو وہ ابھی آپ چیک کر کے بتا دیں وہ بندہ میرا کام کرے گا یا اس کا نام کیا ہے؟ ندیم نام ہے اس بندے کا۔ یار پہلے پیسے دینے والے جو نا اکثر، بس اللہ تعالیٰ کرم کرے، اللہ آپ کی حفاظت کرے، میں دیکھ کے بتاتا ہوں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ کال ڈراپ ہو گئی، رب کریم کرم فرمائے۔ اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیجئے گا، فرمائیے۔ جی بالکل بند ہے، ٹیلی ویژن کی آواز بند ہے۔ فرمائیے۔ اچھا بابا جی، میرے بات یہ کرنی ہے کہ میں نے گھر بنایا ہے، تو اس کے بعد سے نا میرے مالی حالات کافی تنگ ہو گئے نا۔ آپ کا نام بتائیے، شوہر کا نام بتائیں اور دونوں کی ماں کا نام۔ میرا نام ہے فاخرہ بی بی، میری ماں کیا کا نام ہے؟ نام ہے فاخرہ؟ جی جی فاخرہ بی بی۔ ہاں ٹھیک ہے۔ آپ کی امی کا نام؟ بشیر جان۔ بشیر جان، ٹھیک ہے۔ مسئلہ اب شوہر کا بھی نام بتا دیں۔ شوہر کا محمد رفیع اور والدہ کا نام ہے انور جان۔ اچھا، جب سے گھر بنایا پریشان ہے؟ جی بالکل مالی حالات بہت۔ میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ کوئی کام نہیں ہو رہا ابھی۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ جی اقبال بابا عرض کر رہا ہوں، فرمائیے۔ جی میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرنی ہے کہ میرے جو بھی ہم کام کر رہے ہیں نا، وہ کوئی کام اپنا اور والدہ کا نام بتا دیجئے۔ رخسانہ بی بی اور آپ کا نام کیا ہے؟ قاسم رضا۔ قاسم بھائی، آپ ٹیلی ویژن کی آواز کو سن رہے ہیں؟ جی جی میں باہر ہو گیا ہوں۔ چلے سنتے رہیں، میں بتاتا ہوں آپ کے کام کے لیے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ دیکھیں ٹیلی ویژن کی آواز بارہا میں عرض کرتا ہوں بند کر دیا کریں، اس وقت تو بندی کر دیا کریں جب آپ کی کال کنٹرول روم کو موصول ہو جائے۔ وعلیکم السلام، کون ہے؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کون صاحب ہیں؟ میں فیصل بات کر رہا ہوں۔ فیصل بھائی، امی کا نام بتائیں۔ جی امی کا نام ہے زیب النساء اور میری وائف کا نام ہے ساجدہ۔ وائف کا نام ہے ساجدہ۔ صحیح ہے۔ ان کی امی؟ اور وائف کی والدہ کا نام ہے زبیدہ۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ سے پہلے علاج کروایا تھا ہم نے اپنی وائف کا، تو اللہ پاک نے ہمارے کو اولاد دی تھی، ٹھیک ہے۔ ابھی بیٹے کے لیے دعا کرنی ہے۔ ابھی کتنے سال پرانی بات ہے؟ نبیہ فاطمہ، ایک نور فاطمہ۔ اچھا، 2 بیٹیاں ہو گئی ہیں، تیسرا حمل ہے۔ وائف کو علاج کب کروایا تھا آپ نے؟ یہ 9 سال ہو گئے اس بات کو۔ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں۔ ٹیلی ویژن کی آواز سن لیں پہلے، پیٹ بھر لیجئے گا، پھر بتائیں گے انشاءاللہ آپ کو، ٹھیک ہے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بابا جی، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ اللہ کا شکر، الحمدللہ۔ اظہار احمد بات کر رہا ہوں، میری والدہ کا نام نسرین اختر ہے۔ اظہار احمد نسرین اختر۔ جی جی۔ مسئلہ؟ اور مسئلہ یہ، ایک تو میری صحت نہیں ٹھیک رہتی، دوسرا نا اولاد کا ایشو ہے۔ میری وائف کا نام ہے نسرین اختر، نسرین کوثر۔ نسرین کوثر؟ ہاں جی، وائف کا نسرین کوثر ہے اور ان کی والدہ کا نام ہے زلیخا بیگم۔ یہ تو پہلے بھی میں بتا چکا ہوں نا آپ کو، اس کے متعلق کچھ کال کی تھی؟ میں آج کر رہا ہوں۔ اچھا، پہلی دفعہ کر رہے ہیں، شاید پہلے سیم نام ہوگا، ٹھیک ہے۔ کتنے سال ہوئے اولاد کو اور وہ شادی کو؟ شادی کو تقریباً 7 سال ہو گئے، اور اب میں دوسری شادی کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن جو ہے نا وہ صحت بھی ٹھیک نہیں رہتی۔ بالکل صحیح، مجھے یاد آ گیا، یہ کال آ چکی ہے میرے پاس۔ آپ اولاد کی وجہ سے دوسری شادی کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی، رب کریم کرم فرمائے۔
ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی میرا یہ مسئلہ ہے کہ گھر کے آدھے لوگ جو ہے نا وہ رشتے میں مسئلہ پیدا کر رہے ہیں شادی. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام زرنین ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ زرنین. زرین. زرنین. زرمین. زرنین. زرنیم. جی. زرنیم. زرنیم ہے نا؟ زرنیم. جی. آپ کی اور میری امی اماں کا نام صبا ہے. اچھا، جہاں آپ شادی کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لڑکے کا کیا نام ہے؟ آپ اپنے ٹیلی ویژن کو سن رہی ہیں؟ ویسے ہی کوئی رشتے مطلب کوئی بھی بات ہوتی ہے گھر میں شادی کی نا تو گھر والے مسئلہ اچھا، گھر والے راضی نہیں ہیں، رشتہ کوئی مخصوص جگہ نہیں ہے مطلب. ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو. اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. ٹیلی ویژن کی آواز جو ہے نا کتنی مرتبہ بولتا ہوں آپ کو، بند ہی نہیں کرتے ہیں آپ لوگ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرا مسئلہ یہ ہے، جی میرا نام رخسانہ جیرا، جی. میری امی کا نام ہاجرہ بی بی ہے. ہاجرہ بی بی. ٹھیک ہے، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ مجھے نا اب گھر میں ٹینشن ہو جاتی، کوئی بھی ذرا سی بھی بات ہو کس طرح کی بھی، بس مجھے خود ہی یہ ہوتا ہے کہ میں آج نہائی نہیں یا میں نے یہ نہیں کیا، بس اس طرح ڈیلی نہانا. میں بتاتا ہوں آپ کو انشاءاللہ تعالی. رب کریم بہتری فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. اور پروگرام روحانی دنیا آپ سب دیکھ رہے ہیں. ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے بعد انشاءاللہ مزید کالز پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. شامدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں. اور بریک سے پہلے کالز کا سلسلہ چل رہا تھا، مزید کالز انشاءاللہ پروگرام کا حصہ بنائیں گے. اس سے پہلے آپ کی خدمت میں پھر عرض کر دوں کہ جب آپ کی کال کنٹرول روم کو موصول ہو جائے آپ کو بتا دیا جاتا ہے اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیا کریں. سوال جواب کے بعد جب ہماری گفتگو ہو جائے تو پھر آن کر لیا کریں تاکہ آپ اپنا مسئلہ بھی سن سکیں. اور دوران گفتگو اگر آواز کھلی رہتی تو پھر آپ نے بارہا دیکھا کہ کال ڈراپ ہو جاتی ہے اور ہماری بات بھی صحیح طرح نہیں ہوتی. کاپی پینسل رکھ لیجئے. جلدی جلدی انشاءاللہ کچھ کالز کے بعد آپ کو وظائف لکھواؤں گا اور ساتھ میں میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوں گے، ان کو بھی لکھ لیجئے گا. وقت ضرورت انشاءاللہ کوئی بھی کام ہو تو رابطہ کر سکتے ہیں. دیکھتے ہیں اگلے کالر کون کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم بابا جی. وعلیکم السلام. کون؟ بابا جی میں مہتاب حسین بول رہا ہوں، پچھلے ہفتے فون کیا تھا آپ کو. مہتاب حسین بھائی. امی کا نام؟ بابا جی میری امی کا نام شہناز جہاں ہے. جی بابا جی یہ 4 نام تو لکھ لے رشتے کے لیے. نام بتا دیجئے. مہتاب حسین. مہتاب حسین. حسین. ٹھیک ہے. آفتاب حسین. آفتاب حسین بھی ہیں؟ جی. الطاف حسین. سبحان اللہ. اور ریدا. ریدا. جی. کیا کرنا ہے ان سب ناموں کا؟ بابا جی ہم لوگوں کے رشتے آتے ہیں اور بات بھی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ بابا جی حیدرآباد سائڈ ایریا کوٹری سے بول رہا ہوں. کوٹری سے بول رہے ہیں تو میرے نمبرز چلتے ہیں نا، اس پہ اتنے سارے نام بھیج دیا کریں، میں تعویذ بھجوا دوں گا انشاءاللہ تعالی. اب پروگرام میں 4 5 نام کا استخارہ نکالنا بڑا وہ ہو جاتا ہے، مشکل کام ہے، اس لیے کہ اور کالر بھی شامل کرنے ہوتے ہیں نا. مہتاب حسین کا نام بتا دیجئے. جی جی میں بتا رہا ہوں، ابھی بتا رہا ہوں. اب تو آپ نے چاروں ہی بتا دیے نا، آفتاب حسین، الطاف حسین، ردا، والدہ شہناز ہیں چاروں کی. چلو انشاءاللہ بتاتے ہیں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی میں اصل میں وہ شفا نام ہے، اس کا شادی کر کے دیا تھا. وہ اصل میں ادھر جو ہے نا وہ پتہ نہیں 2 بہنوں کی شادی کی تھی تو ابھی 10 دن ہوئے ہیں. اصل میں وہ جو یہ ابھی بے روزگار ہو گیا، امی بھی ڈیوٹی سے نکل گئی ہے اور امی کا نام ہے شہناز. یار مسئلہ کس کا ہے؟ کون روزی سے نکل گیا؟ نام تو بتا اس کا. جی شہناز اور عبد المجید. اچھا عبد المجید روزی سے نکل گیا شادی ہوتے ہی؟ جی جی جی. اللہ اکبر. ایسا تو نہیں سوچیں یار. چلیں اللہ خیر کرے. میں بتاتا ہوں عبد المجید بھائی کا کیا مسئلہ آ گیا. شادی کے بعد فوراً ان کی نوکری یا روزگار جو ہے بند ہو گیا. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم بابا جی. وعلیکم السلام.
جی بابا فرمائیں۔ جی میں اپنے بیٹے کا آپ سے پوچھ رہی تھی، جی ایک تو اس کی رشتہ بھی طے ہو رہا، نام تو بتا دیں، پہلے نام بتاتے نا۔ نام اس کا تیمور ہے۔ تیمور کی والدہ شفقت۔ شفقت، اچھا، نہ رشتہ ہو رہا ہے، اور دوسرا کیا مسئلہ اور بتایا؟ دوسرا یہ ہے کہ بابا جی اس نے ایک گاڑی بھیجی تھی امریکہ نا، گاڑیوں کا کام کرتا ہے، تو وہ گاڑی کاغذات کی وجہ سے وہاں پہ رکی ہوئی ہے، تو کوئی وظیفہ بتا کاغذات تو دیں۔ پورے کرنے چاہیے نا، اس میں روحانی مسئلہ تھوڑی آئے گا۔ میں بتا کے دیکھتا ہوں، حساب لگا لوں، کوئی بندش وغیرہ تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے۔ ایک اور کالر شامل کرتے ہیں انشاءاللہ، پھر جوابات کی طرف چلیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی بابا صاحب، میرا یہ مسئلہ ہے نا کہ میں کوئی بھی چیز دیکھ لوں نا۔ آپ کی آواز بہت ڈسٹرب ہو رہی ہے، گھبرائے بغیر بتائیے۔ جی جی مجھے نا یہ مسئلہ ہے بابا جی کہ میں کوئی بھی چیز دیکھ لوں نا، جیسے کتا وغیرہ دیکھ لیا یا میت دیکھ لی یا کوئی بھی ایسی نام چیز بتائیں دیکھ لی۔ اپنا۔ جی میرا نام سمیرہ ہے۔ سمیرہ، والدہ کا نام؟ شمیم۔ شمیم۔ یہ کب سے ہو رہا ہے آپ کے ساتھ؟ جی مجھے یہ پچھلے 10 سال سے ہو رہا ہے، اور میں بار بار نوندی روانا تو وقت بھی یقین نہیں رہا دبا میں صحیح ناتی ہیں ملکی بھی بار بار نوندی رہنی اور ہاتھ اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں بہتری فرمائے، انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں، وظیفہ بتاتے ہیں، کاپی پینسل اپنے پاس جلدی رکھ لیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ جوابات کی طرف چلتے ہیں، اور آپ کو آپ کے سوال کے جواب میں وظائف لکھواتے ہیں۔ فہیم بنت عاشو بیگم، میرے بھائی آپ نے دبئی سے میں کال کی، فرمایا دکان لی ہے، اس پہ دل نہیں لگ رہا اور بہت پریشان ہے، کیا کریں، دکان رکھیں یا چھوڑ دیں؟ میرے علم العادات کے حساب سے دکان میں کامیابی کے امکانات نہیں ہیں، یعنی کہ چھوڑنا ہی بہتر ہے، اخراجات بہت زیادہ ہیں اور آمدنی کا بہت کم مسئلے آ رہے ہیں، اس لیے نقصان کا اندیشہ زیادہ ہے کہ آپ خدا نخواستہ اس کام کو چلانے میں مقروض ہو جائیں گے۔ رب کریم آپ کے لیے بہتری عطا فرمائے۔ نسیم اختر بنت سائرہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ بہت زیادہ ان کو 30-35 سال پہلے اثرات وغیرہ ہوئے تھے، اس کے بعد سے اب ان کے سر میں آوازیں آتی ہیں، سر پکڑا ہوا ہے اور مختلف چیزیں ان کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ رب کریم ان کو صحت دے۔ میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات، سحر، جادو، بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ امی کے ساتھ اس وقت ذہنی مسئلہ ہے، اور ذہنی مسئلے کے لیے سورہ بینہ عشاء کے بعد 3 مرتبہ پڑھ کر رکھ لیں پانی پہ، اور یہی پانی ان کو پلایا کریں، اللہ کے عطاؤں سے کرم ہوگا۔ اور زیادہ سے زیادہ والدہ کو یا ایسے کوئی بھی مریض ہوں، ان کو ایکٹیویٹی میں رکھیں، یعنی مصروف رکھا جائے تو پھر ان کا ذہن بڑھتا ہے۔ جب یہ خالی بیٹھتے ہیں نا، مختلف قسم کی سوچیں ان پر سوار ہوتی ہیں اور ذہن مزید خراب ہو جاتا ہے۔ فہیم بنت مسرت، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ عمان کی نوکری کے لیے ندیم نام کے بندے کو پیسے دے دیے، اس نے کوئی پیپر وغیرہ بھی آپ کو بھیجا تھا، رب کریم آپ کے لیے کامیابی عطا فرمائے۔ سلام قولا من رب الرحیم، 66 مرتبہ ندیم کے نام کے لیے دعا کریں کہ وہ آسانی سے آپ کا کام کرا دے، کسی قسم کا نقصان نہ ہو، رب کریم آپ کے لیے اچھے اسباب عطا فرمائے۔ فاخرہ بی بی بنت بشیر جان، محمد رفیع بن انور جان، میری بہن آپ نے فرمایا کہ جب سے گھر بنایا ہے بہت پریشانیاں آ گئیں، معاشی پریشانیوں مبتلا ہو گئے، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے دونوں کے اوپر گندے اثرات ہیں، اور اس کے لیے ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں۔ میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے اثرات کا جو دھونی کا سامان ہوتا ہے، مطلب لوبان، اجوائن، اس کا طریقہ کار سمجھ لیجئے گا، وہ بھیج دیں گے انشاءاللہ آپ کو، کیا پڑھنا ہے، کیا کیا جلانا ہے، دھوانی کس چیز کی لگانی ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ کے عطاؤں سے آپ کے گھر کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ قاسم رضا بن رخسانہ، آپ نے فرمایا کہ کام کے لیے کچھ بتائیں، کوئی بھی مسئلہ نہیں بن رہا، میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے۔ سورہ قلم کی آخری دو آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھیں اور اپنے اوپر دم کریں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ اسباب بنیں گے۔ فیصل بن زیب النساء ساجدہ بنت زبیدہ، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ 9 سال پہلے آپ نے روحانی دنیا یعنی مجھ سے علاج کروایا تھا، اولاد کے سلسلے میں ماشاءاللہ 2 بیٹیاں ہو گئی ہیں، اب بیٹے کے خواہش مند ہیں، رب کریم آپ کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ اچھا، اولاد نرینہ کے لیے آپ کراچی میں ہی ہیں، تو حمل ٹھہرنے کے بعد دوسرا مہینہ کمپلیٹ ہونے والا، اس سے پہلے 2-4 دن پہلے آ جائیں تو اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ آپ کو اولاد نرینہ کے لیے وظائف عطا کر دیے جائیں گے۔ اظہار احمد بن نسرین اختر، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ آپ کے اولاد نہیں ہے، 7 سال ہو گئے اور آپ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے دوسری شادی میں،
اولاد ہونے کے بعد بھی شرعی طور پر دوسری شادی جائز ہے، اور صرف اولاد کی وجہ سے کرنا دوسری شادی وہ بھی جائز ہے۔ رب کریم آپ کے لیے بہتری عطا فرمائے۔ میں نے شاید یہ میرے پاس کال آئی ہے اور بالکل پکا مجھے یاد ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو نسرین کوثر ہیں جو اس وقت آپ کی وائف ہیں، ان کے لیے اولاد کے لیے تعویذات ضرور منگوا لیں، انشاءاللہ امید ہے کہ انہی کے ہاں اولاد عطا ہو جائے گی۔ ذرنین بنت سبا، میری بہن آپ نے فرمایا کہ گھر والے آپ کا رشتہ کرنا ہی نہیں چاہتے، رشتے آتے ہیں تو وہ آنے سے پہلے منع کر دیتے ہیں۔ سلام قولا من رب رحیم، سورہ یاسین آیت نمبر 58 66 مرتبہ پڑھیں۔ گھر والوں کی نیت کر کے دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے دل میں ڈالے کہ آپ کی شادی کے لیے اسباب بنائیں، انشاءاللہ تعالیٰ کرم ہوگا۔ میرے حساب سے کوئی جادو اثرات بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ رخسانہ بنت حاجرہ، رخسانہ بنت حاجرہ میری بہن، آپ نے جو اپنا مسئلہ بتایا کہ آپ کو بہت ذہنی ٹینشن رہتی ہے، رب کریم آپ کو صحت تندرستی دے، اور پچھلے 10 سالوں سے آپ نے فرمایا کہ بہت پریشان رہتی ہوں۔ میرے حساب سے کوئی اثرات وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، مگر ذہنی طور پر آپ بہت زیادہ ڈسٹرب چل رہی ہیں۔ اس کے لیے مسئلہ صرف اتنا سا کہ اس میں اعصاب کی کمزوریاں آ رہی ہیں۔ اعصاب کی کمزوری ایسی ہوتی ہے کہ ہر چیز سے بندہ ڈرتا ہے، کوئی چھوٹی سی بری خبر سن لے تو اس کا حال عجیب ہو جاتا ہے، تو اعصاب کمزور ہیں، اس کے لیے کسی اچھے حکیم کو دکھائیے، دوائی کھائیں، انشاءاللہ کرم ہوگا۔ اور سورہ بینہ عشاء کے بعد 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیجئے، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ سکون ہو جائے گا۔ مہتاب حسین بن شہناز، آفتاب حسین، الطاف حسین، آپ تینوں کا دیکھ لیا، میں نے ردا کا نہیں دیکھ پایا، بہرحال معذرت چاہتا ہوں۔ تینوں بھائیوں کے ساتھ کسی قسم کے اثرات، سحر، جادو، بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ تعویذات میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے منگوا لیجئے گا، انشاءاللہ تعالی اللہ کے عطاؤں سے رشتہ ہو جائے گا۔ عبد المجید بن شہناز کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا کہ 10 دن ہوئے ہیں شادی کو، شفا نام کی لڑکی جن کی شادی ہوئی ہے، اس کے بعد سے ان کی نوکری کے یا روزگار کے مسئلے ہو گئے، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے بھائی عبد المجید پہ نظر بد ہے، سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھیں، اپنے اوپر دم کریں، انشاءاللہ رزق کے اسباب بن جائیں گے۔ تیمور بن شفقت، میری بہن آپ نے فرمایا کہ بچہ گاڑیوں کا کام کرتا ہے، کوئی گاڑی بھیجی ہے امریکہ اور وہ کلیئر نہیں ہو پا رہی، اس کے پیپروں کا مسئلہ۔ دوسرا آپ نے رشتے کے متعلق پوچھا ہے۔ میرے علم العادات کے حساب سے دونوں کاموں کے سلسلے میں کوئی روحانی طور پہ جادو یا بندش یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، رب کریم اس کے لیے اسباب بنائے، بہتر معاملات اس کے ہو جائیں۔ اس کو بولو 656 656 مرتبہ اللہ ربی لا شریک لہ، عشاء کے بعد پڑھے، دعا کرے، انشاءاللہ تعالی کرم ہو جائے گا۔ سمیرہ بنت شمیم، میری بہن آپ نے فرمایا کہ پچھلے 8-10 سالوں سے اتنا ڈر خوف ہے کہ ہر چیز سے ڈر لگتا ہے، کتا دیکھ لیں، بلی دیکھ لیں یا کوئی چیز دیکھ لیں اس سے ڈر لگتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ پیارے حبیب کے صدقے آپ کو صحت دے۔ میرے علم العادات کے حساب سے ذہنی مسئلہ ہے، کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں اور انشاءاللہ عمل کریں اس کی باتوں پر۔ ظاہر ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ڈاکٹر کونسلنگ وغیرہ بتاتے ہیں جس سے ذہن اچھا ہوتا ہے۔ بہرحال کوئی جادو جنات کا معاملہ نہیں ہے، اور اس طرح بہت سارے کیسز اس طرح آتے بھی ہیں کہ عاملین ان کو بڑا ڈسٹرب کر دیتے ہیں، جادو ہو گیا، جن آ گیا، وہ یوں کر رہا ہے۔ بہرحال سمجھدار کے لیے اشارہ کافی کہ صرف ذہنی مسئلہ ہے، رب کریم آپ کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ سورہ بینہ عشاء کے بعد 3 مرتبہ پڑھ کر پانی میں دم کر کے پیجئے گا۔ پروگرام روحانی دنیا میں ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے بعد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں، اور بریک سے پہلے الحمدللہ سوالات کے جوابات دے رہا تھا اور الحمدللہ دے دیے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پروگرام روحانی دنیا کا آج کا تیسرا اور لاسٹ سیگمنٹ ہے، تو پہلے اسم اعظم، اس کے بعد انشاءاللہ مزید کالز پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ تو اسم اعظم کے متعلق آپ کو پتہ ہے کہ ہر کوشش کرتا ہوں کہ نئے نئے ناموں کے اسم اعظم آپ کے پاس آئیں، اور پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی اس نام کے جو لوگ ہیں، جو بہنیں ہیں، بھائی ہیں، وہ اس کو پڑھا کریں تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کے اوپر رحم و کرم فرمائے۔ اسم اعظم کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، اور مفسرین نے اس کو علم العادات کے ذریعے جو ہمیں الحمدللہ طریقہ عطا فرمایا کہ جو نام کے اعداد ہوں اسی اعداد کے مطابق رب عز و جل کا ایک صفاتی نام، 2 ہوں، 3 ہوں،
تعداد وہی ہونا چاہیے، اس کو ملا کے جب پڑھیں گے ڈبل کی صورت میں تو انشاءاللہ یہ اسم اعظم ہوگا اس نام کے لیے جس نام کے اعداد نکالے جاتے ہیں۔ تو آج کا اسم اعظم بہنوں کے لیے اور نام ہے افشاں۔ افشاں کے جو اعداد ہیں وہ ہیں 382، 382۔ اس کے لیے رب عز و جل کے دو صفاتی نام یا رحیم یا معید، یا رحیم یا معید کتنی مرتبہ پڑھنا ہے سب کو پتہ ہے، ڈبل کر کے پڑھتے ہیں تو 764 مرتبہ افشاں نام کی پوری دنیا میں جہاں کہیں میری بہنیں ہیں وہ اس کو پڑھیں گی، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ یہ ان کے لیے اسم اعظم ہوگا۔ اسم اعظم کی بے شمار برکتیں ہیں، خاص برکت یہ کہ اپنے مقصد کے لیے بھی پڑھیں، اور خاص بات یہ ہے کہ جب پڑھیں گے تو جتنی دیر پڑھتے رہیں گے رب کی رحمت سے اس کے ذکر میں لگے رہیں گے، اور انشاءاللہ ذکر اللہ کرنے والے لوگ ہی دنیا میں زندہ ہیں۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں ذکر اللہ کی توفیق و رحمت فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔ مزید کالز پروگرام کا حصہ بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بول بول کر تھک گئے ہیں کہ جب آپ کی کال لگ جائے تو اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیا کریں یا ہٹ جایا کریں اس جگہ سے جہاں ٹی وی چل رہا ہے۔ فرمائیے کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال چال ہے بابا جی؟ ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر۔ کون کہاں سے؟ میں شہروز بات کر رہا ہوں ناروال سے۔ شہروز جی، میرا امی کا مسئلہ نام؟ یہ تھا کہ ہمارے گھر نا مہینے 2 مہینے بعد نا ہر مہینے بعد نقصان ہو رہا ہے۔ امی کا نام بتائیں۔ ماما کا نام ہے شکیلہ تبسم۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ پروگرام دیکھیے انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ جی بابا جی، میں نے پوچھنا تھا کہ میں دبئی میں رہتا ہوں، میری دکان ہے، 3 سال ہو گئے میں نے دکان لگائی ہے۔ نام بتائیں۔ تو میں جو ہے نا بہت مشکل میں ہوں، ایک پریشانی ہٹتی نہیں ہے۔ نام تو بتا دیں۔ واجد حسین۔ واجد حسین۔ حسین، ٹھیک ہے۔ امی کا نام؟ زبیدہ بی بی۔ زبیدہ بی بی۔ 3 سال سے دکان چلا رہے ہیں مگر وہ ایسے ہی چل رہی ہے، بس ہاتھ پاؤں چل رہا ہے۔ ابھی تو میں 0 پہ آ گیا ہوں، بالکل بھی کچھ بھی نہیں ہے، ختم ہوگی دکان بھی۔ ابھی کیا سوال کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ مزید اس کو چلائیں یا؟ جی چلائیں، جب بند کریں جب پھر میں کوئی مطلب کوئی اور کام کروں، کیونکہ مجھے کوئی بھی ایک پریشانی ہٹتی نہیں، دوسری شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اچھے اسباب بنائے۔ پروگرام دیکھیے انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بابا جی، السلام علیکم۔ السلام بابا جی، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے فون کیا تھا، مہتاب حسین بول رہا ہوں۔ جی بابا جی، یہ میری والدہ کا بھی ذرا دیکھ لینا، جب بھی ہمارا رشتہ کوئی ہوتا ہے تو والدہ بیمار ہو جاتی ہیں۔ شہناز کی والدہ کا نام بتائیں۔ نور جہاں۔ نور جہاں۔ مہتاب بھائی آپ نے نمبر نوٹ کر لیے میرے، لکھ لیے ہیں؟ ہاں بابا جی، آپ کے سب نمبر سیٹ ہیں میرے پاس۔ بس ٹھیک ہے، انشاءاللہ واٹس ایپ بھی کر دیجئے گا۔ امی کا میں دیکھتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، میرا نام محمد فرید ہے جی، اور میری والدہ کا نام ہے رضیہ بیگم۔ رضیہ بیگم، ٹھیک ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ سر کہ میرے تقریباً 12-13 سال ہو گئے ہیں اور کوئی روزی رزق کا کوئی بندوبست نہیں ہو پا رہا ہے۔ میں شارجہ میں سے۔ کہاں ہیں آپ؟ شارجہ، یو اے ای۔ شارجہ میں، یو اے ای میں۔ چلیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتر اسباب عطا فرمائے۔ میں بتاتا ہوں انشاءاللہ، کوئی رکاوٹ ہوگی تو ضرور بتاؤں گا اور وظیفہ بھی دوں گا انشاءاللہ۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی بابا جی، کیا حال ہے؟ خیر ہے؟ جی اللہ کا شکر، الحمدللہ۔ اللہ بابا جی، میرے 2 مسئلے۔ جی جی، میرے والدہ کا نام کریم جان ہے، میرا نام اختر محمود ہے۔ اختر محمود کریم جان، ٹھیک ہے۔ جی ایک تو میں سارا پھر یہ رشتہ نہیں لبنا پیا، شادی نہیں ہونی بھی ماڑی ہے جی۔ اچھا، دوسرا کیا ہے؟ پرجائی جڑی تنگ کرنی ہے، روز پیڑ فساد کرنی۔ اس کے لیے میں نے آپ کو وظیفہ بتایا تھا، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا۔ سورہ طارق کی 2nd لاسٹ آیت ہے، 71 مرتبہ پڑھیے گا، مگر مجھے امید ہے کہ آپ نے نہیں پڑھی ہوگی۔ دوبارہ ریپیٹ کر دیا، اس کو ضرور پڑھیے گا، اور اگر یاد نہیں ہے تو پروگرام روحانی دنیا
الحمدللہ ARYQ TV کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر کچھ دیر کے بعد اپلوڈ کر دیا جاتا ہے، تو وہاں سے اپنا وظیفہ سلو دیکھ کر لکھ لیجئے گا اور پڑھیے گا، اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور پروگرام روحانی دنیا میں آج کے آخری کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی اللہ کا شکر، کون کہاں سے؟ وقت کم ہے۔ جی میں نے جو ہے اپنا پوچھنا ہے۔ نام بتائیں، امی کا نام بتائیں۔ ندا بنت فرحت۔ ندا بنت فرحت۔ ہاں، اس کا میں نے یہ پوچھنا ہے کہ مجھے نا یعنی کہ ہر ذہنی مسائل بہت زیادہ ہیں، پریشانیاں۔ کس چیز کے مسائل رہتے ہیں؟ ذہنی مسائل۔ ذہنی مسائل رہتے ہیں، یعنی ذہن ہر کام میں الٹے سیدھے کاموں میں الجھا رہتا ہے۔ ہاں جی میں بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتر اسباب عطا فرمائے۔ شہروز بن شکیلہ تبسم، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ گھر میں بہت نقصانات ہوتے ہیں اور 2-4 مہینے معاملہ صحیح چلتا ہے پھر نقصان ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کرم فرمائے، لبان اور اجوائن آدھا پاؤ لے کر اس پہ 3 مرتبہ سورہ جن، 3 مرتبہ سورہ مزمل پڑھ کر دم کر لیں اور اس کو دھونی لگایا کریں گھر میں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ پریشانیوں سے بچ جائیں گے۔ واجد حسین بن زبیدہ، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ 3 سال ہو گئے ہیں تقریباً دکان چلاتے ہوئے UAE میں، اللہ تبارک تعالیٰ کرم فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے آپ کا دکان کو چلانا مزید بہتر نہیں ہے، کوئی نوکری کریں یا کوئی چھوٹا موٹا ایسا کام کر لیں کہ جس سے ہاتھ چلتا رہے، رب کریم آپ کے لیے بہتر اسباب عطا فرمائے۔ اللہ ربی لا شریک لہ 142 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں، دعا کریں، انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ شہناز کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا ہے، آپ کا نام مہتاب ہے، آپ نے فرمایا کہ جب بھی کوئی رشتے کی بات ہوتی ہے تو امی بیمار ہو جاتی ہیں، رب کریم آپ کی والدہ کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ میرے حساب سے کوئی اثرات جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ امی کو بولیں جب رشتے کی بات کریں تو جانے سے پہلے سلام قولا من رب الرحیم 66 مرتبہ پڑھ لیا کریں، دعا کر لیا کریں، انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ محمد فرید بن رضیہ بیگم، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ 10 سال سے شارجہ میں ہے، روزی کے اسباب نہیں، میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے۔ سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھیں، اپنے اوپر دم کریں۔ عشاء کے بعد 294 مرتبہ یا باسطو یا اللہ پڑھیں، انشاءاللہ اچھے اسباب بن جائیں گے۔ اختر محمود بن کریم جان، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ رشتہ نہیں ہو رہا، رب کریم عافیت فرمائے۔ 33 مرتبہ عشاء کے بعد سورہ اخلاص قل هو اللہ شریف پڑھ کر دعا کیا کریں، انشاءاللہ جلد رشتہ ہو جائے گا۔ ندا بنت فرحت، میری بہن آپ نے فرمایا کہ آپ کے ساتھ ذہنی بہت مسئلے رہتے ہیں، میرے علم العادات کے حساب سے بھی کوئی اثرات نظر جادو بندش کا معاملہ نہیں، رب کریم آپ کو سکون چین عطا فرمائے۔ ایک تو قصر سے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کریں، دوسرا عشاء کے بعد 3 مرتبہ سورہ بینہ پڑھیں، پانی پہ دم کریں، پئیں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہوگا۔ الحمدللہ تمام سوالوں کے جوابات ہو گئے ہیں اور وقت بڑا کم ہے، مجھے بتایا جا رہا ہے دعا پھر بھی انشاءاللہ مانگنی ہے، شریک ہونا ہے دعا میں تاکہ رب اپنی رحمتیں فرمائے، زندگی بخیر رہی۔ انشاءاللہ اگلے بدھ جمعرات پروگرام روحانی دنیا میں رات 7 بجے ARYQ TV پہ ہماری پھر ملاقات ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے رب کریم ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم ہمیں دین پر استقامت عطا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ عطا فرما۔ اے رب کریم جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو اولاد کا سکھ چین دیکھنا نصیب فرما۔ اے رب کریم بے روزگاروں کو رزق حلال کثیر عطا فرما۔ اے رب کریم جو برسر روزگار ان کے رزق میں برکتیں وسعتیں عطا فرما۔ اے رب کریم عالم اسلام میں جہاں کہیں مسلمان بیمار ہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے رب کریم ایسے بیمار جو گھروں میں ہیں ہسپتالوں میں ہیں جن کا کوئی
کرنے والا نہیں، رب کریم ان کے لیے اچھے اسباب عطا فرما۔ اے رب کریم ہمیں بار بار حج کی سعادت نصیب فرما، بار بار میٹھے مدینے کی باادب حاضری نصیب فرما۔ اے رب کریم تمام دعائیں ہمارے دوست احباب اساتذہ بالخصوص والدین کے حق میں قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔